ساتھ لوٹ آئے۔ اس کے بعد کہا جا رہا ہے الاعراب اشد کفرا ونفاقا۔ اعراب مطلب دیہاتی، جو قریے وغیرہ کے رہنے والے ہیں، ان کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ جو دیہاتی ہیں اشد کفرا ونفاقا، یہ اپنے کفر کے اندر اور اپنے نفاق کے اندر بہت سخت ہوتے ہیں، یہ بہت ڈھیٹ ہوتے ہیں، اکھڑ ہوتے ہیں یہ بالکل۔ جانتے اللہ نے یہ کیوں کہا الاعراب اشد کفرا ونفاقا؟ جتنے بھی علماء تھے اس وقت یا جتنے بھی پڑھے لکھے صحابہ تھے وہ سارے مدینہ کے اندر تھے، گاؤں مدینہ شہر کے اندر تھے، گاؤں وغیرہ کے اندر پڑھے لکھے صحابہ نہیں تھے۔ اس سے یہ سب سے بڑا نقطہ ہمیں اور آپ کو ملتا ہے کہ عالموں سے جڑ کے رہیے، عالموں سے قریب رہیے۔ اگر عالموں سے جڑ کے رہیں گے تو آپ کے اندر اعتدال رہے گا، آپ معتدل رہیں گے، درمیان کے رہیں گے، اور جب عالموں سے رشتہ توڑ دیں گے، خود بہت بڑے عالم بن جائیں گے تو آپ کے اندر سختی آ جائے گی، آپ کے اندر پتھر دلی آ جائے گی۔ لہٰذا عالموں سے جڑ کر کے رہیے اور عالموں کی عزت کیجیے۔ اس کے بعد فرمایا گیا والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه۔ اس میں دو لوگوں کا ذکر ہے، ایک سابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوهم بإحسان۔ اب سوال یہ ہے یہ سابقون الاولون سے کون لوگ مراد ہیں؟ بہت سے لوگوں نے کہا ہے، اکثر مفسرین نے یہ کہا ہے کہ جن لوگوں نے جنگ بدر سے پہلے اسلام قبول کیا، خواہ وہ مہاجر ہوں یا انصاری ہوں۔ انصاری کسے کہتے ہیں؟ جو مدینہ کے رہنے والے انہیں انصاری کہا جاتا ہے۔ انصار یہ نصرہ ینصرو سے ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے مدد۔ جب مکے کے لوگ مدینہ آئے تھے تو انہوں نے ان کی بہت مدد کی تھی۔ کسی کے پاس 2 مکان تھے، 1 مکان دے دیا، پیسہ تھا آدھا تم رکھ لو۔ کسی کی 2 بیویاں تھیں تو اپنی بیوی کو طلاق دے کے اس کو دے دی کہ میری 2 بیویاں ہیں، 1 بیوی تم رکھ لو۔ اس لیے ان کو کہا جاتا ہے انصاری۔ یہ انصار ہے، مددگار ہے۔ انصاری اور مہاجر کس کو کہتے ہیں؟ جنہوں نے مکے سے مدینہ ہجرت کی، انہیں مہاجر کہا جاتا ہے۔ تو سابقون الاولون میں کون لوگ ہیں؟ مفسرین لکھتے ہیں کہ جن لوگوں نے بدر سے پہلے اسلام قبول کیا، خواہ وہ انصاری ہوں یا مہاجر ہوں، وہ سب سابقون الاولون میں ہیں۔ بعض لوگوں نے یہ کہا ہے کہ صلح حدیبیہ سے پہلے جنہوں نے اسلام قبول کیا وہ سب سابقون الاولون میں سے ہیں، لیکن زیادہ صحیح یہ لگتا ہے کہ جن لوگوں نے بدر سے پہلے اسلام قبول کیا وہ سارے لوگ سابقون الاولون میں سے ہیں۔ اور کہا گیا والذین اتبعوہم بإحسان، اور جو ان کی اتباع کرنے والے ہیں۔ اب اس سے بعض لوگوں نے بدر کے بعد کے صحابہ مراد لیے ہیں، بعض لوگوں نے ان سے تابعین مراد لیے ہیں، اور بعض لوگوں نے یہ کہا ہے کہ قیامت تک جتنے لوگ صحابہ کے نقش قدم پر چلتے رہیں گے وہ انہی میں سے ہوں گے، والذین اتبعوہم بإحسان۔ ہم اور آپ صحابہ کے نقش قدم پہ نہیں چلتے ہیں؟ چلتے ہیں نہیں چلتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ یہ جو صحابہ ہیں جنہوں نے اللہ کے لیے اپنی جانوں کو قربان کر دیا، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ تعالیٰ ان سب سے راضی ہو گیا اور یہ بھی اللہ تعالیٰ سے راضی ہو گئے۔ یہاں میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں، اگر اللہ تعالیٰ یہ کہہ دیتا رضی اللہ عنہم، اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو گیا، تب بھی بہت بڑی بات تھی۔ اللہ تعالیٰ اتنا کہہ دے رضی اللہ عنہم میں ان سے راضی ہو گیا، بہت بڑی بات تھی، مگر اللہ نے یہ بھی فرمایا ورضوا عنہ، یہ بھی اللہ سے راضی ہو گئے۔ اللہ بھی راضی اور یہ بھی اللہ سے راضی ہے۔ میں بڑا پریشان ہوں، اس کی تفسیر میں آپ کے سامنے کیسے کروں، میرے پاس الفاظ نہیں ہیں۔ راضی ہے ہر حال میں۔ میں ایک مثال دیتا ہوں، اگر ایک دوا ہے، کڑوی دوا ہے، ہم اور آپ پیئیں گے تھوڑا منہ بنا کے پیتے ہیں، منہ بنا کے کھاتے ہیں، کڑوی ہے نا، لیکن یہ صحابہ کیسے تھے؟ کڑوی دوائیں بھی خوشی خوشی کھا لیتے تھے۔ کڑوی
کڑوے سے کڑوے سیرپ بھی مسکرا کر کے پی لیتے تھے. یہ بھی اللہ سے راضی ہیں, اللہ بھی ان سے راضی. اس لیے اللہ نے کہا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ, اللہ بھی ان سے راضی ہے اور یہ بھی اللہ سے راضی ہیں. ذرا صحابہ کی رضاعت دیکھیے, صحابہ کے اندر اللہ تعالیٰ سے محبت کا جذبہ دیکھیے. یہ اللہ سے کیسے راضی ہیں, کوئی بھی پریشانی ہو, کوئی بھی مشکل ہو, مگر یہ اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کو نہیں پکارتے ہیں. اللہ کے لیے جان دے دی, بیوی قربان ہو گئی, بچے قربان ہو گئے اور خود خون قربان کر دیا, مگر اللہ کے راستے کے علاوہ کسی اور راستے کو اختیار نہیں کیا. اسی لیے تو انہیں کہا گیا یہ بھی اللہ سے راضی ہیں اور اللہ تعالیٰ بھی ان سے راضی ہے. غور کیجئے, غور کیجئے, حضرت حنظلہ بن نبی عامر ایک صحابی رسول ہیں, ان کی شادی ہو جاتی ہے. آج ہی شادی ہوئی ہے, شادی کی پہلی رات ہے, بیوی کے ساتھ شب زفاف منا رہے ہیں, بیوی کے ساتھ ہم بستری کر رہے ہیں. جنگ کا اعلان ہوتا ہے, جہاد کا اعلان ہوتا ہے کہ سارے لوگوں اب جہاد کے لیے نکلنا ہے. حضرت حنظلہ اٹھتے ہیں, بیوی کہتی ہے کہاں جا رہے ہو؟ حضرت حنظلہ فرماتے ہیں نبی کا حکم آ چکا ہے, اللہ کا حکم آ چکا ہے, اللہ کے راستے میں جہاد کے لیے نکلنا ہے. بیوی کہتی ہے آئے میرے شوہر کم سے کم غسل کر لو, پاک ہو جاؤ. حضرت حنظلہ فرماتے ہیں آئے میری بیوی, اللہ کا حکم آ چکا ہے, رسول کا حکم آ چکا ہے, اب میں غسل کیسے کروں, میرے پاس اتنا بھی وقت ہی میں غسل کر سکوں. نکل جاتے ہیں, جہاد کے لیے چلے جاتے ہیں اور شہید ہو جاتے ہیں, جام شہادت پی لیتے ہیں. اللہ کے نبی سارے شہیدوں کو دفن کر رہے ہیں, قبروں میں دفن کر رہے ہیں. ان کی بیوی آتی ہے, اللہ کے نبی سے فرماتی ہے آئے اللہ کے نبی کم سے کم حنظلہ کو پہلے غسل دے دیجئے, اس کے بعد دفن کیجئے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں شہیدوں کو غسل نہیں دیا جاتا ہے, شہیدوں کو کفن نہیں پہنایا جاتا ہے. حضرت حنظلہ کی بیوی کہتی ہے آئے اللہ کے نبی آپ کو معلوم نہیں یہ مجھ سے شب زفاف منا رہے تھے, آئے اللہ کے نبی یہ مجھ سے ہم بستری کر رہے تھے, آپ کا حکم ہوتا ہے یہ نکل آتے ہیں, نکل پڑتے ہیں. آئے اللہ کے نبی انہوں نے غسل بھی نہیں کیا تھا, اللہ کے نبی اپنی پیشانی کو پکڑ کر بیٹھ جاتے ہیں. کیا کیا جائے, دفن کیا جائے نہ کیا جائے؟ شہیدوں کو تو غسل نہیں دیا جاتا ہے, اب ان کے ساتھ کیا کیا جائے؟ یہ تو جنبی بھی ہیں, غسل بھی کر کے نہیں آئے تھے. اللہ کے نبی بہت زیادہ پریشان ہیں, بیٹھے ہوئے ہیں. ابھی حضرت حنظلہ کو دفن نہیں کیا گیا ہے. کچھ دیر کے بعد اللہ کے نبی فرماتے ہیں آئے میرے صحابہ, اللہ نے حنظلہ کے بارے میں فیصلہ کر دیا ہے. کہ اللہ کے نبی کیا فیصلہ کیا؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں ابھی مجھے جبرائیل نے یہ خبر دی ہے, اللہ تعالیٰ نے حنظلہ کو غسل دینے کے لیے آسمان سے 70,000 فرشتوں کا نزول کرنے والا ہے. 70,000 فرشتے حنظلہ کو غسل دینے کے لیے آ رہے ہیں. اسی صحابی کو غسیل الملائکہ کہا جاتا ہے, یعنی جس کو فرشتوں نے غسل دیا ہے. ذرا غور کیجئے, بیوی کو چھوڑا اور اللہ کا حکم ہوتا ہے, نکل آتے ہیں. رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ, یہ بھی اللہ سے راضی ہیں, اللہ بھی ان سے راضی ہے, اللہ بھی ان سے راضی ہے. حضرت بلال کو مکے کی گرم گرم ریت پر لٹایا جا رہا ہے, مارا جا رہا ہے, پیٹا جا رہا ہے. ان کے گلے میں کپڑا باندھ دیا گیا اور مکے کے اوباشے لڑکوں کو دے دیا گیا. وہ حضرت بلال کو گھسیٹ رہے ہیں, عرب کی گرم گرم ریت پر گھسیٹ رہے ہیں, گرم گرم ان کے پتھر سینے پہ رکھے جا رہے ہیں. مگر جانتے ہو حضرت بلال کی زبان سے نکلنے والے الفاظ یہ تھے اللہ احد, اللہ احد, اللہ ایک ہے, اللہ ایک ہے. رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ, یہ بھی تو اللہ سے راضی ہیں. حضرت خبیب کو مکے کے کافروں نے سولی پہ چڑھا دیا, سولی پر لٹکا دیا اور حضرت خبیب سے کہتے جا رہے ہیں آئے خبیب کہو اگر آج سولی پر میری جگہ محمد ہوتا ہے تو کتنا اچھا ہوتا. آئے خبیب یہ کہہ دو آج سولی پر میری جگہ محمد ہوتا تو کتنا اچھا ہوتا. حضرت خبیب فرماتے ہیں آئے مکے کے کافروں مجھے مار دو, میرے ایک ایک رونگٹے کو چھین لو, میرے پورے
جسم کو چھلنی چھلنی کر دو یہ تو گوارا ہے، لیکن یہ مجھے گوارا نہیں کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیر میں کانٹا بھی چبھ جائے، مجھے مار دو، میرے اگر ایک ایک رونگٹے میں جانے تو وہ بھی نکال لو، یہ تو مجھے گوارا ہے، لیکن یہ گوارا نہیں کہ جناب محمد رسول اللہ کے پیر میں کانٹا بھی چبھ جائے۔ میں مرنا چاہتا ہوں تو اسلام پر حضرت خبیب کو مارا جاتا، گرم گرم سلاخیں ان کے جسم میں داخل کی جاتی ہیں، مر گئے، مٹ گئے، شہید ہو گئے، مگر نبی کو گالی دینا گوارا نہیں، اسلام کو چھوڑنا گوارا نہیں ہے۔ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، یہ بھی تو اللہ سے راضی ہیں اور اللہ تعالیٰ ان سے بھی راضی ہے۔ صحابہ کی قربانیاں رہی ہیں، ایسی اللہ نے تھوڑی نہ کہا ورضوا عنہ یہ بھی اللہ سے راضی ہیں۔ صحابہ نے اپنی جانوں کو دے دیا، اپنی جان کی فکر نہیں، بچوں کی فکر نہیں، بیوی کی فکر نہیں، گھر بار کی فکر نہیں، بس ان کے نظر میں ایک ہی چیز تھی، وہ تھا اسلام، وہ تھا اللہ اور اس کے رسول کی محبت، اس سے زیادہ بڑھ کے کسی سے محبت نہیں کرتے تھے۔ ہم اور آپ اپنے آپ کا محاسبہ کریں، اللہ کیسے راضی ہے، کیسے، اور ایسی سزائیں صحابہ کو دی گئی رضی اللہ عنہ۔ الفاظ نہیں ہیں میرے پاس اس آیت کی تشریح کرنے کے لیے، اس آیت کی تفسیر کرنے کے لیے۔ راضی ایسے ہی نہیں ہوتا ہے اللہ، بہت قربانیاں دینا پڑتی ہیں صاحب، بہت قربانیاں۔ ایک صحابیہ ہیں، صحابیہ ان کا نام ہے حضرت سمیہ رضی اللہ عنہ، نام سنا ہے کبھی آپ نے؟ نہیں سنا ہے۔ ہمیں اتنی توفیق کہاں ہے کوئی یہ کتاب اٹھا کے پڑھ لیں، ہمیں اتنی توفیق کہاں ہے ذرا صحابہ اور صحابیات کی زندگی کا مطالعہ کر لیں، ہمیں اتنی توفیق کہاں ہے؟ ہم مصروف ہیں کرکٹ کے اندر، ہم مصروف ہیں گانے سننے کے اندر، ہم مصروف ہیں ہو ہلا چائے ہوٹل، بس ہم نے کیا کیا ہے اپنی زندگی کے اندر میرے پیارے ساتھیوں؟ کبھی پڑھیے صحابہ کو، کبھی پڑھیے صحابیات کو۔ ایک صحابیہ ہیں حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ چپکے چپکے اسلام لے آئی، پتہ نہیں تھا بھی کسی کو، چپکے چپکے۔ ان کا بیٹا ہے عمار، ان کے شوہر بھی ہیں یاسر، میاں بیوی دونوں بوڑھے ہو چکے ہیں، یہ تینوں نے اسلام قبول کر لیا۔ مکے کا سردار تھا ابو جہل، کسی طریقے سے اس کو خبر مل گئی کہ حضرت سمیہ اسلام لے آئی ہے، وہ بوڑھی عورت نے بھی محمد کا کلمہ پڑھ لیا ہے، محمد کے مذہب کو قبول کر لیا ہے۔ ابو جہل نے حکم دیا جاؤ تینوں کو پکڑ کر لاؤ، تینوں کو گرفتار کر کے لاؤ۔ حضرت سمیہ کو بھی پکڑ لیا گیا، عمار کو بھی پکڑ لیا گیا، اور حضرت یاسر رضی اللہ عنہ کو بھی پکڑ لیا گیا، لایا گیا۔ پہلے تو یہ کہا ایسا کرو اس کے بیٹے کو رسیوں میں باندھو، حضرت عمار کو رسیوں میں باندھ دیا گیا، پھر اس کے شوہر کو بھی رسیوں میں باندھو، حضرت یاسر کو بھی رسیوں میں باندھ دیا گیا۔ حضرت سمیہ، ابو جہل آتا ہے، حضرت سمیہ سے کہتا ہے آئے سمیہ میں نے سنا ہے کہ تو نے محمد کا کلمہ پڑھ لیا ہے، آئے سمیہ میں نے سنا ہے کہ تو نے محمد کا دین قبول کر لیا ہے، تو محمد کے مذہب کو ماننے والی بن گئی ہے۔ حضرت سمیہ کہتی ہیں آئے ابو جہل نہیں پتا تھا، نہیں بتایا تھا، اب اگر تجھے معلوم چل گیا تو میں چھپانے کے لیے تیار نہیں ہوں، ہاں میں نے اسلام قبول کر لیا ہے، ہاں میں نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھ لیا ہے، میں مسلمان ہو گئی ہوں، میں ایمان لے کر کے آ گئی ہوں۔ ابو جہل نے حکم دیا اس عورت کو برہنہ کیا جائے، سمیہ کو ننگا کیا جائے۔ حضرت سمیہ کو برہنہ کیا جاتا ہے۔ ذرا غور کیجئے، بیٹا بھی موجود ہے، شوہر بھی موجود ہے، اور مکے کے کافر بھی موجود ہیں۔ حضرت سمیہ کو برہنہ کر دیا گیا۔ اب دیکھیے سزا کیسی دی جا رہی ہے۔ حضرت سمیہ کو ننگا کر دیا گیا۔ ابو جہل نے کہا ایسا کرو سمیہ کا ایک پیر اس اونٹ پر باندھو، دوسرا پیر اس اونٹ پر باندھو، ایک اس اونٹ پر باندھا گیا، دوسرا پیر اس اونٹ پر باندھا گیا۔ کہا جاؤ گرم گرم خنجر لے کر کے آؤ، آگ میں ابلتے ہوئے، آگ سے جلتے ہوئے ابو جہل سمیہ کو دکھاتا ہے، آئے سمیہ یہ دیکھ۔ حضرت سمیہ کہتی اس خنجر سے ڈرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ آئے ابو جہل میں تو تیرے لیے جہنم
جہنم کی گرم گرم آگ دیکھ رہی ہوں. ابو جہل کہتا ہے اے سمیہ آخری موقع دیتا ہوں, آخری وارننگ دیتا ہوں, دیکھ محمد کا کلمہ, سمیہ اسلام کو چھوڑ دے, باپ دادا کے مذہب پہ آ جا. حضرت سمیہ کہتی ہیں اے ابو جہل جان چلی جائے مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے, مگر اب میں اسلام کو نہیں چھوڑ سکتی ہوں, میں پیچھے کے مذہب پر نہیں پلٹ سکتی ہوں. حدیث کے اندر آتا ہے ابو جہل نے خنجر اٹھایا, وہ جو خنجر گرم تھا آگ سے نکل کے آیا تھا جو ابھی جل رہا تھا, حضرت سمیہ کی شرمگاہ پر مار دیا. وہ عورت چیخ پڑتی ہے, وہ بوڑھی عورت کی چیخیں نکل جاتی ہیں. ذرا سوچئے اس کے کلیجے پر کیا گزر رہی ہوگی, اس کے دل پر کیا گزر رہی ہوگی. بوڑھی عورتیں بہت زیادہ جوان نہیں, بوڑھی عورتیں بہت زیادہ کمزور ہے, ایک پیر سونٹ پر ہے دوسرا پیر سونٹ پر ہے. ابو جہل نے خنجر اٹھایا اور اس کی شرمگاہ پہ دے مارا. اس بیچاری کی چیخ نکل جاتی ہے, منہ سے صرف یہی آواز نکلتی ہے آئے اللہ امتحان بہت سخت ہے, آئے اللہ امتحان اور آزمائش بہت زیادہ خطرناک ہے, آئے اللہ مجھے اس امتحان میں کامیاب کر دینا, آئے اللہ مجھے صبر کی توفیق دے, آئے اللہ مجھے اس امتحان میں کامیاب کر دینا. ابو جہل نے پھر خنجر اٹھایا, حضرت سمیہ کی شرمگاہ پر دوسری مرتبہ دے مارا. وہ بیچاری اور زیادہ اس کی گردن ڈھلک جاتی ہے اور زبان سے بس یہ الفاظ نکل رہے ہیں آئے اللہ مجھے صبر دے, آئے اللہ مجھے صبر دے. ابو جہل نے پھر خنجر اٹھایا, دوسری مرتبہ پھر دے مارا, حضرت سمیہ کے شرمگاہ پہ پھر دے مارا اور بس یہی الفاظ نکل رہے ہیں اللہ اللہ. ابو جہل حکم دیتا ہے ایسا کرو, یہ جو دونوں اونٹ ہیں ایک کو پورب میں لے جاؤ, ایک کو پشچم میں لے جاؤ, ایک کو مغرب میں لے جاؤ, ایک کو مشرق میں لے جاؤ. ایک اونٹ کو مشرق لے جایا گیا, ایک اونٹ کو مغرب میں لے جایا گیا. حضرت سمیہ کی باڈی کے دو حصے ہو گئے, حضرت سمیہ کے جسم کے دو حصے ہو گئے, اس کی لاش کے دو حصے ہو گئے. اور دیکھنے والوں نے دیکھا اور لکھنے والوں نے لکھا ہے جب حضرت سمیہ کی لاش زمین پر پڑی ہوئی تھی, حضرت سمیہ کے چہرے پر مسکراہٹ تھی, حضرت سمیہ مسکرا رہی تھی, حضرت سمیہ کے چہرے پر ایک مسکان تھی. رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ, یہ بھی اللہ سے راضی ہیں اور اللہ تعالیٰ بھی ان سے راضی ہے, یہ بھی اللہ سے راضی ہے, اللہ بھی راضی ہے. ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم, اللہ تعالیٰ نے مومنوں کی جانوں کو خرید لیا ہے. ایسا جذبات تو پیدا کریے, پھر امید رکھیے گا اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہوگا. انہوں نے اپنی جان قربان کر دی, ہم چھوٹی سے چھوٹی چیز اللہ کے راستے میں قربان کرنے کو تیار نہیں. جنت ایسے نہیں مل جائے گی, اہل حدیث کہنے سے کتنے بڑے اہل حدیث ہو, جنت مل جائے گی. صاحب بہت قربانیاں دینا پڑتی ہیں اس راستے میں.